ٹوپیوں پہ بھروسہ کر کے مت جیو. توجہ کی ملا، غلط ہے تو اس کے بھی اصلاح کر دیں. ٹوپیوں پہ بھروسہ کر کے مت جیو، داڑھیوں پہ بھروسہ کر کے مت جیو. گھروں میں اگر قرآن رکھا ہے بے فکر نہ رہو. جمعے میں ایک مرتبہ جھکا پہن لیتے ہیں تو فقر مت کرو. شادیوں میں قرآن کے آیات پڑھے جاتے ہیں، یہ سند نہیں ہے ایمان اور اسلام کی. جنازے پڑھا دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے. یہ سب ظاہری اعمال ہیں، اندر ایمان سلامت رہنا. شاید سراج الرحمان صاحب نے ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا، تھوڑا تھوڑا ترجمہ حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب دامت برکاتہ میرے سامنے کر رہے تھے. آج دنیا کے اندر ہزاروں ٹوپی پہننے والے وہ ہیں جو ایمان سے باہر نکل چکے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ تعالی حضرت والا اور حضرت والا کی اجازت لے کر میں آپ کی خدمت میں آؤں گا، لیکن توجہ کے ساتھ بوڑھوں سنو، مسجدوں کے ذمہ داروں سنو، نوجوانوں سنو، پردہ نشی خواتین سنو. کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا مسلک تمہیں مبارک ہے. تم دیوبندی ہو مبارک، تم بریلوی ہو مبارک، تم مخلدین ہو مبارک، تم غیر مخلدین ہو مبارک. لیکن یہ بات توجہ کے ساتھ سنو، آپ دنیا میں ہزاروں لوگ وہ ہیں جن کے گھروں میں 5 10 قرآن رکھے ہیں، لیکن وہ اس وقت ایمان سے باہر ہیں. ہزاروں عورتیں، میں آگے کا ادب پیش کرنا نہیں چاہتا، دل دکھتا ہے میرا، تڑپتا ہوں میں، علماء تڑپتے ہیں. ہزار پر میں بات کو روکتا ہوں، لاکھوں تک جانا نہیں چاہتا، لیکن بات سچی ہے. ہزاروں عورتیں وہ ہیں جو سر تا پا برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن ان کے عقیدے، ان کے اعمال کی وجہ سے قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ ایمان سے باہر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس دعاؤں میں یہ دعا بھی کرنا، آپ کے سیرت کے پیغامات کو میں بالترتیب دیتا جا رہا ہوں. اللہ کے پاس ضرور یہ دعا کرنا. بولو کون کون دعا کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. اللہ کے پاس ضرور یہ دعا کرنا. آج کے جلسے کی دعاؤں میں یہ دعا انشاءاللہ تعالی علماء کریں گے. پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، سنت و نوافل اور واجب سے فارغ ہوں گے تو ضرور دعا کرنا. کل فجر میں دعا کرنا، ظہر میں دعا کرنا، عصر میں دعا کرنا. اور آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ماں باپ ہے تو بچوں کے لیے دعا کرو، بچے ہیں تو ماں باپ کے لیے دعا کرے، دوست کے لیے دعا کرے. کیا دعا کرے؟ اے اللہ ہم نے محنت کر کے ایمان کو کمایا نہیں، ہم نے محنت کر کے ایمان کو حاصل نہیں کیا. آپ کا فضل تھا، آپ کا کرم تھا، آپ کی نظر تھی. صدقہ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے. اے اللہ ہم اس کی حفاظت کر نہیں سکتے، آپ اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے. کریں گے دعا؟ جب یہ دعا بندہ کرتا ہے، جب یہ دعا بندہ کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اور اس بندے کے ایمان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں مثال دیتا ہوں، لیکن حقیقت اس سے بھی آگے ہے. قیمتی ہیرا
ہیرا معلوم ہے؟ کاولی میں ہے رنگا، الحمدللہ۔ ہیرا کوہ نور کہاں ہے انڈیا میں؟ چلے گئے، لے کو چلے گئے۔ انکل ویٹ کر 11 سال ہو گئے، لا نہ سکے۔ انکل کا تو سمجھ رہی؟ سمجھ جاؤ، میرے اشارے سمجھو۔ بچے کے ہاتھ میں کوئی آدمی ہیرا دیتا ہے یا کانچ کا کوئی قیمتی کھلونا دیتا ہے تو پھر بچے کی خواہش کے مطابق بچہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کھیلتا ہے۔ ماں باپ بچے کے اس کھلونے کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ اس کی حفاظت کر نہیں سکتا، میں دیا ہوں بچے کو، حفاظت بھی مجھے پس پردہ مجھی کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی ہمارے اندر ایمان عطا فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی استعمال کرنے کی اجازت ہم کو دیتے ہیں، لیکن حفاظت وہ کرتے ہیں۔